اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جميعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير۔ بے شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کرنے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ جہنم کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، بس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ آپ کافروں سے کہہ دیجئے اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے سب معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو سابقین یعنی کفار کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے، اور اگر یہ روگردانی کریں تو یقین رکھیں اللہ تمہارا رفیق ہے، وہ بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ مشرکین مکہ جو ہیں یہ اسی تناظر میں یہ آیتیں ہیں کہ جب غزوہ بدر کے لیے مال تجارت لے کر ان کا قافلہ نکلا تو میں نے پچھلے دروس میں اس کی تفصیلات بتائی تھی کہ یہ جو قافلہ تھا تجارتی، جو بہت بڑا قافلہ تھا اور جس کے سردار ابو سفیان تھے، یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ اس میں وہ مال بھی تھا جو صحابہ کرام اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنی تجارتیں چھوڑ کر ہجرت کیے تھے، تو اس مال پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا ان لوگوں نے، اور اس مال کو فروخت کر کے یعنی ان کی دکانیں، ان کے سامان تجارت اور ان کے مکانات، اور اس کو اس میں تجارت کی غرض سے لگایا تھا۔ یہ مال جب مسلمانوں کا تھا اور جس مال کے ذریعے مسلمان اور اسلام کے خلاف وہ لوگ اقدامات کرنے والے تھے، اس کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی نکلے، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، سابقہ قافلے والوں سے نہیں، مشرکین مکہ کے لشکر سے۔ اور پھر غزوہ بدر واقع ہوئی۔ غزوہ بدر میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو فتح دی اور مشرکین مکہ شکست کھا گئے۔ یہ اتنی عبرت انگیز شکست تھی مشرکین مکہ کی کہ مختلف واقعات جو اس میں ملتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی شکست تو اس انداز کی تھی کہ وہ قوم جو تلوار کے سہارے جیتی تھی، مقابلہ آرائی جن کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور وہ اپنا کل محافظ تلوار کو سمجھتے تھے اور تلوار کے دھنی تھے۔ لیکن تاریخ میں ملتا ہے جب شکست ہوئی تو شکست ہونے کے بعد بدر کا معاملہ بتانے والا جو شخص مکہ پہنچا تو اس نے ایسا کہا کہ یہ کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسا خوف ان کے دلوں پر لاد دیا تھا کہ بولے ہم نے اپنا سر دے دیا اور وہ جس کو چاہتے جس طرح مارتے، یہ کیفیت تھی۔ دوسری چیز، مکہ کے مشرکین اس لیے بدروں میں رکے تھے کہ جنگ ٹالنے کے باوجود، قافلہ بچنے کے باوجود ابو جہل کہتا ہے کہ ہم وہاں 3 روز تک رکیں گے، ہماری لونڈیاں ہمارے کے لیے گانا گائیں گے، ہم شراب و کباب کی مجلسیں لگائیں گے تاکہ پورے جزیرۃ العرب میں ہماری دھاک بیٹھ جائے کہ اتنا بڑا لشکر لے کر کے مکہ کے لوگ یہاں پر موجود رہیں۔
اور ان لوگوں سے اگر کوئی شخص آنکھ لائے گا تو یہ ایسا ہی لشکر لے کر آئیں گے، تو ان کی شوکت اور ان کی شان اور ان کا دبدبہ بڑھ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹ دی، ایسی ذلت آمیز شکست ہو کہ مکہ کے 70 مشرکین مکہ قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، ذلت آمیز شکست ہو، پورا معاملہ بالکل الٹا۔ تیسری چیز یہ ہوئی کہ مکہ کے وہ لوگ جو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی صلاحیت سب استعمال کرتے تھے، اور جن کے پیچھے ان کے اپنے قبیلے تھے تو پورے قبیلے کو بھی وہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ سرداران مکہ، جن کو کہا جاتا تھا مکہ کا دماغ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ کون کون ہے سامنے کے لشکر میں، تو کہا گیا فلاں فلاں فلاں، جب نام بتایا گیا کہ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، سب کے نام بتائے گئے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنے جگر کو تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ عتبہ فلاں جگہ مارا جائے گا، شیبہ یہاں قتل کیا جائے گا، ابو جہل یہاں اپنے کیفر و کردار کو پہنچے گا۔ یہ تمام صنادید، یہ تمام سردار، یہ تمام کے تمام صلاحیت اور قوت کے حامل افراد مار دیے گئے غزوہ بدر کے اندر۔ یہ خبر جب مکہ پہنچی تو میں نے اس سے پہلے کے درس میں بتایا تھا کہ بے یقینی کی یہ کیفیت تھی کہ جب پوچھا جا رہا ہے کہ فلاں تو کہاں قتل ہو گیا، فلاں تو کہاں قتل ہو گیا، تو ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا ان کو مار لیا جائے، یہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ تو وہی بن خلف جو حتیم میں بیٹھا ہوا تھا کہتا ہے کہ اس سے پوچھو جس کا دماغ چل گیا میں کہاں ہوں، تو اس سے جب پوچھا گیا تو کہا دیکھو سامنے حتیم میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ صورتحال تھی۔ اب جب یہ ہوا تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، شکست تو اس ذلت آمیز شکستوں کے بعد، یعنی پورے مکہ کے ہر گھر میں صفِ ماتم بچ گیا تھا، اور یہ پابندی لگائی گئی کہ کوئی ماتم نہیں کرے گا، جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا ماتم نہیں کیا جائے گا، ورنہ وہ لوگ اپنے اشعار میں اپنے مرنے والوں کا ماتم کیا کرتے تھے۔ اسی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے الرحیق المختوم میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اچانک رات میں رونے کی آواز آئی، تو ایک بوڑھا جو عقیل اور حارث کا باپ تھا تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا لوگوں معلوم کرو کیا ماتم کی اجازت مل گئی؟ تو کہا نہیں، اس کی اونٹنی گم ہوئی ہے، اس پر وہ عورت رو رہی ہے۔ تو کہا اس نے اس وقت روتے ہوئے کچھ اشعار پڑھے، ایک موقع مل گیا اس کو، تو کہتی ہے رونا ہے، کہتا ہے وہ کہ رونا ہے تو عقیل پر رو، جو شیروں کا شیر تھا، حارث پر رو، جس کی جوامردی، جس کی شجاعت بے مثال تھی، تو اس پر رو رہی ہے اونٹنی پر، اور بدر کے مقتولین پر رو کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو آج جو لوگ سیدھا سردار بن رہے یہ کبھی سردار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ مسند خالی ہوئی تو ان کو جگہ ملی، ورنہ ان کی صلاحیت، ان کی قابلیت، ان کا وقار، ان کا دبدبہ، ان کی شہرت اور تمام چیزیں ایسی تھی کہ کبھی یہ اس مقام پر نہیں جا سکتے۔ یہ تمام ہوا تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ صورتحال بتا رہا ہوں کہ جتنا بھی مال اس تجارتی قافلے کا آیا ہے، اس کا مال کا جو معاملہ ہے پورا نفع روک لیا جائے گا، تقسیم نہیں کیا جائے گا، اور آئندہ جنگ جو غزوہ احد ہوئی آئندہ سال اس جنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو ایسے ان لوگوں کے پاس ایک بڑا سرمایہ جمع ہو گیا۔ بے شک یہ کافر لوگ اپنے مالے کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ کس لیے یہ مال کہاں لگائیں گے؟ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ ہر دور میں کفار اپنے مال، اپنے عہدے اور اپنی صلاحیت کو اسلام دشمن قوتیں لگاتی ہیں، جیسے آج کے دور میں میڈیا ہے، باقاعدہ بہت، یعنی یہ تو آج سے 20-22 سال پہلے کی بات تھی کہ 102 چینل صرف اسلام مخالفت میں، اور آج تو بے شمار ہزاروں ویب سائٹ جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، اور یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھیے تو اسلام کے مخالفت میں یہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، سب کو لگاتے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ سے راہ سے روکیں، ان کا واحد مقصد کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ کس سے روکنا؟
اسلام کہتا ہے چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، والدین کے حقوق ادا کرو، پڑوسی کے حقوق ادا کرو، کھانا کھلاؤ غریبوں کو، مسکینی کو، لڑکیوں کو زندہ درگور نہ کرو، عورتوں کے حقوق ہے، مردوں کے حقوق ہے، ترکے کی تقسیم کرو، یہ سارے احکامات ہیں۔ کس سے روک رہے ہیں آپ؟ انصاف قائم کرو۔ یہ تمام جرائم کا خاتمہ اس قانون سے آنے والا ہے، لیکن سرداری ان کی ختم ہو جائے گی، بڑائی ان کی ختم ہو جائے گی، ان کی اپنی مرضی کی زندگی، نفسانی خواہشات، ظلم اور استحصال ختم ہو جائے گا۔ مکہ کی تاریخ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سردارین مکہ کے سامنے پیش کی گئی کہ یار انسان اللہ کا بندہ ہے، اس کے جو حقوق ہیں اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، تو کہا اچھا سرداروں کے بھی وہی حقوق جو غلاموں کے ہماری برابری میں ہوں گے؟ یہ ان کے تصور میں نہیں تھا۔ لیکن اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے کہا تمہارا غلام اگر ہے تو تم جو کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس کو پہناؤ۔ قیدیوں کے بھی بارے میں یہ حکم دیا گیا، اللہ کے نبی نے جو تعلیمات دی۔ عورتوں کے بارے میں کہا کہ میں تم سے دو کمزور لوگوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ایک غلام اور دوسرا یعنی لونڈی جو ہوتی ہے، اور ایک تمہاری بیویاں، وہ تمہاری ماتحتی میں ہیں، سب کچھ چھوڑ کر کے اپنے گھر آتی ہیں۔ تو قوت و طاقت کا اور یہ تمام چیزوں کا استعمال، سو یہ لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے رہیں گے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ اچھا یہ مال خرچ کریں گے تو اس کا فائدہ ملے گا ان کو؟ نیک کام میں تو خرچ نہیں کیا، دنیا کے اندر تو قلبی سکون، کسی کو کھانا کھلا دیجئے، دیکھیے کیسا قلبی سکون ہوتا ہے، لیکن کسی سے نوالا چھیننے والا اگر کام کر رہے ہیں آپ تو یہ سکون نہیں ملنے والا ہے، آپ کو قلبی سکون نہیں ملنے والا ہے۔ تسکین ذرا دیر کے لیے پہنچ جائے گی، کسی کی جان بچا لیجئے، دیکھیے کیسا قلبی سکون ملتا ہے، لیکن کسی کی جان لے لینا فساد کے نام پر، کسی کمزور کو کھڑا کر دینا کاروبار میں، قلبی سکون کا سامان ہے، لیکن کسی کے کاروبار کو، کسی کی دکان کو نظر آتش کر دینا، یہ سکون نہیں ملے گا۔ کسی بچی کا نکاح کر دینا، کسی کی عصمت بچا لینا، قلبی سکون سامان ہے، لیکن عزت لوٹنے پر یہ نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ غلط جگہ خرچ کرتے ہو تو اس کا کیا ملے گا؟ پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے۔ ثم یغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ اب یہ مال اتنا ان لوگوں نے اتنا خرچ کیا، کیا ہوا؟ غزوہ احد میں فتح نہیں ملی، فتح نہیں حاصل ہو سکی، بلکہ غزوہ جب ختم ہوا تو روایتوں میں آتا ہے چونکہ پہلے حملے میں مسلمانوں کو غلبہ مل گیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس درے سے ہٹنا مت، چاہے کچھ ہو جائے۔ لیکن صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ غلبہ حاصل ہو گیا تو کہا کہ اللہ کے نبی کی مراد یہ تھی کہ جنگ میں، غزوہ احد میں غلبہ حاصل ہونے تک کے نہیں ہٹنا ہے، تو سب ختم ہو گیا معاملہ، ان کے قدم اکھڑ گئے، اس لیے اب چلنا چاہیے۔ تو 70 صحابہ اکرام میں سے ایک بڑی تعداد نکل گئی اور چند صحابہ وہاں رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، انتہائی ذہین جنگی مہارت رکھتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے تھے، تو آپ نے اسی وقت تبصرہ کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر حمزہ ابوبکر صدیق کی نگاہیں تھی ان پر کہ اس نوجوان کی حرکتوں پر نظر رکھنا چاہیے، یہ ذرا سا الگ معاملہ اس کا، اور وہ اس ذرے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی صحابہ ہٹے انہوں نے وہاں سے حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پیچھے سے جب اچانک میدان جنگ میں یہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں اور تلواریں سروں پر چلنے لگی، اور اس میں کسی نے آواز لگائی پیچھے پلٹو، تو نتیجہ یہ ہوا وردیاں تو ہوتی نہیں تھی، جب ایک دوسرے کی طرف پیچھے پلٹے تو اپنے ہی لشکر سے ٹکرا گئے، اور اس میں غلط فہمی میں صحابہ اکرام کی تلواریں ایک دوسرے پر چلی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں داخل ہو رہے تھے اور مسلمانوں نے اپنی تلوار پر رکھ لیا، بلکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے رہے، لوگو یہ میرے والد مسلمان ہیں، یمان ہیں، لیکن اس سے پہلے معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ نے کہا اللہ لوگو تم لوگوں پر رحم فرمائے، یہ ہوا، اور پھر اس میں اللہ کے نبی کی شہادت کی جھوٹی خبر اڑ گئی، تو بہت سارے لوگوں نے ہتھیار رکھ دیا، کچھ لوٹ گئے کہ اب لڑ کر کیا فائدہ، جس کے لیے سب معاملہ تھا، اور کچھ نے یہ کیا کہ اب جی کر کیا فائدہ۔ حضرت انس بن نضر کہتے ہیں کہ لوگوں اگر تمہاری آنکھ کی پتلی بھی حرکت کرتی رہے تو کوئی عذر اللہ کے ہاں تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے گھیر لیا، دو صحابہ تو جو آپ کے دائیں اور بائیں لڑ رہے تھے، واقعات بہت سارے ہوئے اس میں۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنی پیٹھ کر دی
تیر لگتا تھا لیکن حرکت نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ سر مت اٹھائیے مبادا کوئی بھٹکا ہوا تیر آ کر نہ لگے. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اس جنگ میں. جب کچھ معاملہ جنگ کا یعنی فتح اور شکست کے بغیر مشرکین مکہ جس طرح کا حملہ کیے تھے اللہ کی مدد تھی کہ شکست تو نہیں ہوئی. لیکن اس میں کیا ہوا 70 صحابہ شہید ہوئے. اللہ نے ارشاد فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو ہم بدلتے رہتے ہیں. بدروں میں تم نے مارا، احد میں تمہارے 70 لوگ شہید ہوئے. اللہ کے نبی اور صحابہ کرام حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک گھاٹی میں آپ نے قرار حاصل کیا. ابو سفیان جو اس لشکر کا سالار تھے انہوں نے پوچھا کہ لوگوں تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خبر اڑی تھی جھوٹی. تو اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو. سب خاموش رہے. پھر پوچھا ابو بکر ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش رہو. سب خاموش رہے. پھر کہا عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا خاموش رہو. سب خاموش رہے. اس کے بعد ابو سفیان کہتا ہے چلو معاملہ ختم، یہی تو 3 مین تھے اللہ کے نبی ابو بکر عمر، یہ بنیاد تھے. یعنی اللہ کے نبی کے دائیں اور بائیں ختم ہو گیا معاملہ ختم. ان کی توڑ دی ہم نے مسلمانوں کی شوکت و طاقت کو، بنیاد کو. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سن اللہ کے رسول بھی خیریت سے ہیں، ابو بکر بھی، اور میں عمر بول رہا ہوں. تب وہ قریب اور کہہ کے کہتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی ہے؟ کہا ہاں ہے. تو کہا سنو میرے نزدیک تمہاری بات زیادہ قابل اعتبار ہے اس خبر دینے والے کی خبر سے جس نے کہا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے. اس کے بعد وہ کہتا ہے اولو الحبل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا تو اللہ کے نبی نے کہا جواب دو. کہا کیا جواب دو؟ کہا کہو کہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی. اس کے بعد اس نے لنا عزا ولا عزا لکم کا نعرہ لگایا تو اللہ کے نبی نے کہا تم بھی جواب دو. تو کہا کیا؟ کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم. نعرہ لگاؤ. اس کے بعد پھر ایک جنگ کا عہد کر کے الگ ہو گئے. تو ہوا کیا؟ اتنا مال لگانے کے بعد فتح بھی نہیں حاصل ہوئی، ان کے اکابر بھی مارے گئے، اور آخری میں ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم میں سب جمع کیے جائیں گے. دنیا کے اندر اسلام کے خلاف جو لوگ اقدامات کرتے ہیں یہ ایک دستوری بیان ہے کہ ان کو اطمینان قلب بھی نہیں حاصل ہوتا ہے، حسرت بھی ہوتی ہے، کیونکہ اسلام کو جتنا دبایا جاتا ہے اتنا وہ بھرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد دائی کے ساتھ ہوتی ہے. مشکل ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت فرماتا ہے. اور آخر میں جو انجام ہونے والا ہے وہ تو بڑا عبرتناک ہے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرقمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. اللہ کے دین کے مخالفین اور اللہ کے دین میں خرچ کرنے والے الگ الگ ہو جائیں. قیامت کے روز بھی جب کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ اے مجرمین نیکوکار لوگوں سے. تمہارا معاملہ کردار و عمل کا ایسا نہیں ہے کہ تم ان ایمان والوں، ان اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے والے، اللہ کے دین اور اللہ کی عبادت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ تم کھڑے رہو. اس کے لائق نہیں ہو تم. ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ. ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے وے، جتنے بھی اس ٹائپ کے مجرمین سب کو ایک کر دے گا تاکہ وہ کھل جائے. اور یہ بھی رہتی ہے اللہ کی مشیت ٹالنے کی کسی چیز کو کہ آدمی چھپا رہتا ہے وہ کھل جاتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے تو جرم میں جری ہوتا چلا جاتا ہے. پردہ اور نقاب ہٹ جائے، یہ بھی اللہ کی مشیت ہوتی ہے. پس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے. یہی لوگ پورے گھاٹے اور خسارے میں ہیں. یہی لوگ جو اللہ کے دین کے، اللہ کے نیک بندوں کے، اسلام کے مخالف ہیں، اس میں مال لگاتے ہیں، صلاحیتیں لگاتے ہیں. سب سے بڑے گھاٹے میں وہ ہے. اور اسی کا مفہوم اگر دوسرا کرو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے. اور سب سے بڑا فائدہ اللہ کے دین کے لیے یہ سب کرنے والوں کا ہے. قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ. آپ کافروں سے کہہ دیجئے اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پچھلے ہو چکے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ بڑا غفور رحیم. اگر یہ سرکشی، اسلام مخالف کوششیں
اس کو چھوڑ دیں گے اور توبہ کر لیں گے تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ایک روایت کے جملے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہیں کیا، کوئی جرم ایسا نہیں، بیان کرنا سننا دیکھنا نہیں، میں نے کیا، کیا میری نجات کی کوئی سبیل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تب اللہ تعالیٰ تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو بخش کر دے گا۔ اللہ کے جناب میں توبہ کی، سارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ آدمی اگر کتنا بھی گناہ کرے لیکن اللہ کے جناب میں اگر اپنے ہاتھوں اٹھا کر توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا رحیم کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ وہ لوگ جو بعد میں ان لوگوں نے ایمان قبول کیا، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے واقعہ بیان کیا، انہوں نے بعد میں ایمان قبول کر لیا۔ ابو سفیان جو لشکر کے سپہ سالار تھے غزوہ احد میں، خندق میں، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور باقاعدہ قادسیہ کے محاذ پر شرکت کی جنگ میں، اسلام کے لیے جنگ لڑی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نے خندق تک کے بہت پیش تھے، فتح مکہ کے وقت تو آپ نکل گئے مکہ سے، ان لوگوں میں تھے، ان مجرمین میں سے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ کعبۃ اللہ کا غلاف میں اگر لپٹے ہوئے ہو تو بھی ان کو مار دینا۔ ان کی بیوی نے امان حاصل کیا اور اس کے بعد اسلام قبول کیا تو پہلا جانثار دستہ اسلامی تاریخ کا انہوں نے بنایا۔ یعنی جب قادسیہ جنگ یرموک کے موقع پر اتنی بڑی تعداد تھی، 4 لاکھ کا لشکر جرار، 5 لاکھ کا ہرقل کا داماد لے کر آیا، اور مسلمانوں کی کل تعداد 30,000 تھی، کوئی معاذرہ ہی نہیں تھا۔ آپ سوچئے پہلا حملہ جب ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کے خیموں تک کے لشکر کے لوگ پہنچ گئے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امین الامہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری امت کے امین ہے، امین الامہ، وہ سپہ سالار تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو معزول کیا گیا تھا ان سے مشورہ کیا، اور پھر آپ نے ایسی حکمت عملی دونوں نے مل کر کے تیار کی۔ دوسرے روز جنگ میں کہتے ہیں پہلے روز ایسی تیروں کی بارش سی تاریخ میں ملتا ہے کہ آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا، اتنا بڑا لشکر تیر اندازی کر رہا ہے، بڑی تعداد میں لوگوں کی آنکھیں ضائع ہوئی، اس کو یوم العین آنکھ کا دن کہا جاتا ہے تاریخ میں۔ اور اس کے بعد جب یہ صورتحال ہوئی کہ مسلمانوں کے قدم کا معاملہ یہ ہو گیا کہ مضبوط رہیں گے یا نہیں، اتنی بڑی تعداد سے مقابلہ ہے، تو اس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا آگے نکلے اور کہا کون ہے جو مجھ سے اس بات پر بیعت کرتا ہے، تخت یا تختہ، یا تو اس ملک پر حکمرانی کریں گے، یا تو اس ملک پر فتح حاصل کریں گے، یا اللہ کی جنت، شہادت، موت، لوٹیں گے نہیں ہم۔ 400 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیٹھے، اور اس میں سے جب لوگ گئے چند ہی صرف جو تھے لوٹ کر آئے۔ اسی میں یہ واقعہ کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے لشکر کے بیچ بالکل بڑے جری اور بڑے زبردست تلوار انداز تھے، تلوار بازی کے بڑے ماہر تھے، گھس گئے۔ کسی نے کہا اکرمہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ولا تہلکوا رؤوسکم۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا وہ تاریخی جملہ کہ لوگوں میں اسلام کے خلاف، جب اللہ کے رسول اور اسلام کے خلاف نکلتا تو کبھی میں نے جان کی پرواہ نہیں کی۔ طفہ اکرمہ پر اگر آج جب اہل ایمان اور اسم الاسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یہ لشکر ہے، میں اپنی جان کی پرواہ کروں، اللہ مجھے شہادت نصیب فرما۔ جب ان کو اٹھا کر لایا تو 70 سے زائد زخم ان کے بدن پر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریبی دوست تھے، بچپن سے ان لوگوں کے مراسم بڑے قریبی تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر آپ کا سر تھا اور آپ کی روح نکلی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ کی آنکھیں بھر گئی۔ تو یہ لوگ بھی تھے توبہ کرنے والوں میں، تو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر وہ اپنی عادت وہی عادت رکھیں گے تو سابقین یعنی کفار کے حق میں قانون نافذ ہو چکا، پھر مخالفین کے لیے جو قانون ہے کہ اللہ ان کو ختم کر دے گا، ان کی طاقت کو توڑ دے گا، اور بالآخر ان کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اب یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں
اسلام کی مخالفت کرنے والے نوح علیہ السلام علیہ ایمان کی مخالفت کرنے والوں کا کیا انجام ہوا؟ غرقاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کامیاب ہوئے؟ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، یہ سب بستیاں انسانی تاریخ کی یہ واقعات بطور مثال آدمی کے سامنے اللہ نے کہا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہیں کہا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین پہ گھوم پھر کر دیکھو اللہ نے جھٹلانے والوں کا، مجرمین کا کیا انجام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعنی سابقین یعنی گزرے ہوئے کفار کے حق میں قانون نافذ ہو چکا، وہی تمہارا بھی رہے گا۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر۔ تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ کا ہی ہو جائے، پھر اگر یہ باز آ جائے تو اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ جنگ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو مارا جائے، کچھ بھی کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر میدان جنگ کے قانون صرف اسلام کے دیکھ لیے جائے تو بحث ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے سامنے جو فوج ہے اگر وہ ہتھیار رکھ دے تو ان کو نہ مارو، اگر بوڑھا ہے تو اس کو نہ مارو، بچے ہیں تو اس کو نہ مارو، عورتوں کو نہ مارو، پھلدار اور سایہ دار درختوں کو نہ کاٹو، یہ تو جاندار تھے، بے جانوں کے بارے میں یہ حکم ہے۔ اور اگر گرفتار ہوئے قیدی ہوئے تو جو تم کھا رہے ہو وہی اس کو کھلاؤ، جو تم پہن رہے ہو وہی اس کو پہناؤ۔ اتنے دن جتنے دن قید، پہلے جیل کا وغیرہ کا نظام نہیں تھا، اور بلا وجہ جنگ نہیں۔ اگر کوئی قوم تم سے معاہدہ کرتی ہے صلح کا، امن کا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، تو اگر یہ تک ہے کہ اگر جس تاریخ تک کا معاہدہ ہے اس سے پہلے آپ کو کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو معاہدہ ختم ہوتے ہی ہم کریں گے، جیسے آج دنیا کے اندر مختلف ممالک میں آپس میں سفارتی تعلقات رہتا ہے اور سفارت خانوں سے جاسوسی کی جاتی ہے، یہ سب اسلام میں منع ہے۔ خارجہ پالیسی پوری اٹھا کر دیکھیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ کے دور میں رومیوں سے آپ کا معاہدہ تھا، معاہدہ ختم کرنے سے پہلے آپ نے ایک اچھا زبردست لشکر تیار کیا اور سرحد کے قریب چلے گئے۔ یہ تھا کہ فلاں تاریخ کو معاہدہ جب ختم ہوگا تو بے خبری میں جا لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بیان فرمایا کہ اس دوران جو معاہدے کی مدت ہے آپ اس قسم کی تیاری یا کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، سب اس میں داخل ہے۔ آپ نے پورا لشکر واپس کر لیا۔ یہ اسلام ہے۔ تو لڑنا کب تک ہے؟ جب تک کہ فتنہ نہ ختم ہو جائے، یعنی فتنے کے خاتمے کے لیے لڑنا ہے، کسی کو ختم کرنے، کسی کو تکلیف دینے، کسی پر غلبہ حاصل کرنے، کسی کا مال لوٹنے، کسی کے حقوق کو ختم کرنے کے لیے نہیں کہا اسلام نے لڑنے کے لیے۔ کیا کہا؟ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فتنہ باقی نہ رہ جائے، فساد عقیدہ۔ جب ان کا عقیدہ سیدھا ہو جائے تو پھر ختم ہو جائے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر یہ باز آ جائے تو اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ اب یہاں پر بھی اگر یہ بول دیں کہ نہیں ہم کوئی اقدام نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں، رک گئے، فتنہ پروری ختم کر دی، تو آپ کو قدم نہیں اٹھانا ہے۔ باز آ جائے تو ظاہر پر آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یہ نہیں بولنا ہے ان کا پروگرام یہ ہوگا، منصوبہ یہ بنائے ہوں گے یہ لوگ، یا ایسا کریں گے، یہ سب نہیں بولنا ہے۔ یہ دیکھیے وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اب اگر یہ روگردانی کریں، کوئی چال بازی کرے، کچھ کریں، تو آپ کو چوکنا تو رہنا ہے، ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ مومن کو آنکھیں بالکل کھلی رکھنا ہے، اپنی بصیرت بصارت کا استعمال کرنا ہے، وسائل کا۔ تو یقین رکھیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو یقین رکھیں اللہ تمہارا رفیق ہے۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ ہم اللہ کے احکامات پر اگر عمل کریں گے تو یہ ڈر اور خوف جو ہے یہ ہمارا دل سے نکل جائے گا کہ وہ اگر اقدام کر لے وے، وہ لوگ تو مانتے نہیں ہیں، وہ لوگ اگر پلاننگ اور منصوبہ بندی کر لے وے، تو اگر ہم کو لگتا ہے کہ یہ سب چل رہا ہے تو ہم بھی اپنی تیاری میں رہیں، لیکن ہم کو کوئی اقدام نہیں کرنا ہے۔ اور اس صورت میں اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، یقیناً اللہ تمہارا رفیق ہے۔ اور پھر اس کے بعد صرف وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ وہ بہت اچھا رفیق اور بہت اچھا مددگار ہے۔ اس کی مدد جب آتی ہے تو بڑے بڑے لشکر
ختم ہو جاتے ہیں بغیر مقابلے کے۔ فرعون کو دیکھو، اس کا ایک لشکری اگر آتا ہے، بارش آئی، پوری نوح علیہ السلام کی قوم ختم ہو گئی، پتھروں سے آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ بدروں میں قطار اندر قطار فرشتے اترے، کہا نہ کسی نے فضائے بدر پیدا کر تیری فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آگے وہ بیان آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب مبتلا کیا، بارش کی مدد کی، تو اللہ بہترین اچھا رفیق اور بہت اچھا مددگار ہے۔ یہ اصول دے دیا کہ دین پر ہر حالت میں سختی سے عمل کرنا، اگر اللہ کو راضی رکھو گے اور اللہ کے احکامات پر کاربند رہو گے تو ساری قوتوں اور سارے غلبوں کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ جب یہ راضی رہے گا تو مغلوب نہیں ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مغلوب کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہر حالت میں شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے نبی کی بتائے ہوئے احکامات، سنت اور قرآن کی تعلیمات کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب